الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھانے کے لیے کل ہم نے واحد کی 3 قسمیں کی تھیں، ایک واحد عددی، ایک واحد جنسی اور ایک واحد نوعی۔ واحد عددی جو ہے، اس کے مطابق ریاضی حصے کے مطابق اس کی تعریف ہوتی ہے الواحد نصف الاثنین، یعنی 1 2 کے آدھے کو کہتے ہیں۔ پھر واحد جنسی کی تھی، جس کے مطابق وہ اپنی جنس کے لحاظ سے ایک ہو، جیسے حیوان ایک جنس ہے، اس میں کئی حیوانات آتے ہیں۔ پھر واحد نوعی کی تھی، یعنی اپنی جوہر کے لحاظ سے ایک ہو، جیسے حیوانوں کی کئی قسمیں ہیں، کوئی ہننانے والا ہے، کوئی چیخ پھاڑ کرنے والا ہے، حیوان مفترس یا کارنیوورس کہتے ہیں، کوئی حیوان ناطق ہے جیسے انسان ہے۔ اس کو ہم نے کل تھوڑا سا ڈیٹیل میں کیا تھا۔ آئیے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے ان کی تعریف کرنے کا کہ جتنی بھی تعریفات ہم نے کی ہیں، جیسا کہ 3 نمبر تعریف یعنی واحد نوعی کے حوالے سے، اگر کوئی موحد توحید پرست جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور دوسروں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، وہ خدا کو واحد عددی مانے، عدد کے لحاظ سے ایک مانے، تو وہ تو الواحد نصف الاثنین ہے کہ واحد جو ہے وہ دو نصف نصف الاثنین جو ہے ہاف پلس برابر 1، تو وہ تو پھر شرک ہو گیا۔ کیا وہ اب کیا اتنی جو کوشش کر رہے ہیں، شرک کے فتوی دیتے ہیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کو آدھا تھا، پہلے 2 آدھے حصوں میں تھا، وہ 1 کر رہے ہیں، تو یہ تو سریعاً شرک ہوگا، اور اس پہ خود جو ہے جو یہ عقیدہ رکھے گا مشرک کا فتویٰ آئے گا۔ اس لیے کہ اس نے واحد عددی کی جو تعریف ہے الواحد نصف الاثنین، اس کے مطابق خدا کو 2 کا آدھا تسلیم کر لیا، 2 کا آدھا تسلیم کر لیا ہے، اور اس خدا میں 2 کے اعتبار سے تو پھر وحدت کا مفہوم نہیں رہے گا نا۔ 2 کے اعتبار سے وحدت کا مفہوم وہ سمجھ رہا ہے تو غلط ہو گیا۔ اور اگر خدا کو واحد جنسی سمجھتا ہے تب بھی مشرک ہوگا، اس لیے کہ اس میں اشتراک جنس ضروری ہے۔ جیسے شیر جنس ہے، اس میں اشتراک جنس کیا ہے؟ حیوانیت۔ شیر حیوان ہے، بیل بھی حیوان ہے، کتا بھی حیوان ہے، گائے بھی حیوان ہے، بکری بھی حیوان ہے، تو جنس جو ہے حیوانیت ہے، تو تب بھی شرک آتا ہے۔ تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کو جنس کے لحاظ سے بھی وحدہ شریک نہیں مان سکتے، اس پہ بھی شرک آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اشتراک جنس سے پاک و منزہ ہے۔ اور اگر وہ خدا کو واحد نوعی مانتا ہے تب بھی مشرک ہوگا، کیونکہ قسم کے لیے نوعی کے لیے افراد کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تو ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اب یہ جب چیز ہم نے سمجھ لی کہ اللہ تعالیٰ کو واحد پھر کیسے مانا جائے، دیکھنا یہ ہے ہم نے اللہ تعالیٰ واحد کیسے ہے۔ تو یہ جتنی بھی تعریفیں میں نے 3 کی ہیں، اس کے مطابق تو اسے نہ واحد عددی مان سکتے ہیں، نہ واحد جنسی مان سکتے ہیں، اور نہ واحد نوعی مان سکتے ہیں، کیونکہ ان تینوں میں شرک لازم آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ ہم خدا کو وہ واحد مانتے ہیں، وہ واحد مانتے ہیں جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
اور تمہارا معبود واحد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرے کے اعتبار سے اس میں مفہوم وحدت آئے، کسی کے کمپیریزن سے، کسی سے مثال دے کر، کسی کی جنس کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے، قسم کے لحاظ سے۔ اللہ واحد نہیں ہے، اس میں شرک آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے واحد ہے جو قرآن مجید نے فرمایا، لہذا ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نہ واحد عددی ہے، نہ واحد جنسی ہے، اور نہ ہی واحد نوعی ہے، بلکہ وہ واحد حقیقی ہے۔ وہ واحد حقیقی ہے جس میں عدد، نوع، قسم اور جنس کی اشتراکیت نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے، اور اس کی ذات ازل سے ہی وحدت ذاتی سے متصف ہے، اور ہر قسم کے اشتراک، اشتباہ، مماثلت، تعدد، تکثر، تجزی، حلول امکان، حدوث، ترکیب، تحلیل اور تبعیض سے پاک اور منزہ ہے۔ شاید مرزا بیدر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقام پر اعتراف عجز کرتے ہوئے کہا تھا، بے دل راہ حمد از توبہ صد مرحلہ دور است۔ بے دل راہ حمد از توبہ صد مرحلہ دور است، خاموش کہ آوارہ و حمد بیاں ہا۔ ترجمہ کیا ہے اس شعر کا؟ اے بے دل، حمد کی راہ تجھ سے سینکڑوں مراحل کی مسافت پر ہے، لہٰذا تو خاموش، لہٰذا تو سکوت اختیار کر کہ اس سلسلے میں تمام بیانات وہم و گمان کی وادی میں سرگشتہ ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، یہ بحث کافی لمبی ہو گئی۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے بیانات اسی طرح ہی ہوتے ہیں کہ مدعیان توحید میں جو عادت بری متعدی پڑ گئی ہے کہ جن لوگوں پر شرک کے فتوے داغتے رہتے ہیں، انہیں بار بار توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، بحمدللہ تعالیٰ انہیں توحید کے لغوی، اصطلاحی اور شرعی معنی ہمیں آتے ہیں، انہیں نہیں آتے۔ ہم سمجھتے ہیں توحید کیا ہے، ہم تعینات اور مظاہر کی بات کر رہے تھے، لہٰذا اس موضوع کی طرف انشاءاللہ تعالی ہم کل لوٹیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ اللہ۔